اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البروج مکیہ، سورہ بروج جو کہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 22 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ بروج۔ سورہ بروج جو کہ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورت ہے، یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہیں اور آج اسی کا سبق پڑھایا جائے گا اپنے انہی تینوں اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور قبل اس سے کہ میں سبق کو شروع کروں، میں آپ کو پھر سے یاد دہانی کے طور پر یہ بتا دوں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، جس کا مجموعہ قطب جدن ہے، یعنی کہ قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف کے اوپر جب جزم ہو یا جب اس کو حالت وقف میں ساکن کیا جائے، اس وقت اس کی ادائیگی میں اس کے مخرج میں ایک طرح کے ٹکراؤ کو پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی عمل کو قلقلہ کہتے ہیں۔ چونکہ جو آج کا یہ سبق ہے سورہ بروج، یہ سورہ بروج کے آخر آیت میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے تو جیم، دال اور قاف یہ سب آخر میں آیا ہے، جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ اس وجہ سے سورہ بروج کو پڑھتے ہوئے ہر وقف پہ قلقلہ کا استعمال ہوگا اکثر و بیشتر، اس وجہ سے حروف قلقلہ کو یاد کر لیں۔ چلیے ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج۔ اس کا ہجہ یوں ہوگا: واو سین زبر وس، سین زبر سا، میم الف مد زبر ما، والسماء حمزہ زیر ای، والسماء، ذال الف زبر ذا، تالام زیر تل، ذاتل، با پیش بو، را واو پیش رو، برو جیم زیر جی، بروجی، حالت وقف میں بروج، والسماء ذات البروج۔ اب یہاں پہ ایک قاعدہ سماعت فرما لیں کہ اس سے پہلے سورہ طارق میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ مد، ایک حرف مد کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، مد متصل۔ چونکہ یہاں پہ ایک اسم ہے السما، سما جسے آسمان کہتے ہیں، تو یہ ایک لفظ ہے۔ تو حرف مد، اب حرف مد 3 ہیں: الف، واو اور یا، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ حرف مد کے بعد حمزہ اگر آوے تو وہاں پہ مد ہوتا ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیے گا، جہاں پہ بھی یہ مد ہوگا وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ الف، واو یا کے بعد حمزہ آ جاتا ہے، تبھی مد لکھا ہوا رہتا ہے۔ قرآن کریم جب آپ پڑھیں تو اس چیز پہ آپ غور کریں گے کہ جہاں پہ بھی مد ہوگا مد، وہاں پہ الف، واو یا کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگا یا دوسرے کلمے میں ہوگا، لیکن ہوگا، تبھی مد ہوتا ہے۔ مد متصل، اگر اسی کلمے میں حمزہ ہے تو مد متصل، اور اگر دوسرے کلمے میں حمزہ ہے تو مد منفصل۔ تو یہاں پہ مد متصل ہے، اور مد منفصل کے مقابلے میں مد متصل کو زیادہ کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور بعض ائمہ کے نزدیک مد منفصل، اس میں مد کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، لیکن مد متصل میں مد کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے مد متصل جہاں پہ ہوگا وہاں پہ جو مد لکھتے ہیں وہ تھوڑی موٹا مد ہوتا ہے، اور کہیں پہ باریک مد لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو چلے سبق کو پڑھتے ہیں۔ چونکہ ہمارے سبق کا یہ اصول ہے کہ ہم ہجے بھی کرواتے ہیں اور گاہے بگاہے کچھ قواعد کو بتاتے بھی رہتے ہیں اور بار بار بتاتے ہیں۔ بار بار بتانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو بارہا سنتے ہیں تو وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے، ازبر ہو جایا کرتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز، کوئی قاعدہ نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ کر کے
آپ ہم سے پوچھیں، ہمیں خوشی ہوگی اور ہم اس کا معقول انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو والسماء ذات البروج، آیت نمبر 2، والیوم الموعود، ہجے یوں ہوگا واو لام زبر ول، یا واو زبر یو، میم لام زیر مل، والیومل، میم واو زبر مو، عین واو پیش عو، دال زیر دی، موعودی، والیوم الموعود، عین کی ادائیگی پہ دھیان دے، موعود، موعود، والیوم الموعود، اور قلقلہ کرے دال پہ، جب وقف کرے تو قلقلہ ہوگا، والیوم الموعود۔ آیت نمبر 3، وشاہد ومشہود، ہجے یوں ہوگا واو زبر وا، شین الف زبر شا، حاضر ہی، دال واو دو زیر دیوں، وشاہد، واو زبر وا، میم شین زبر مش، ہا واو پیش ہو، دال دو زیر دن، ومشہودن، وشاہد ومشہود۔ یہاں پہ کیا قاعدہ ہے، ایک بار سماعت فرما لیں۔ دیکھیے نون ساکن وہ نون جس پہ جزم ہو، اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی 6 حروف، وہ 6 حروف کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو یرملون کہتے ہیں، یا را میم لام واو نون، یہ جب بھی آئے تو ادغام ہوتا ہے۔ لام اور را یہ 2 حروف میں ادغام بلا غنہ، اور یا واو میم نون یہ 4 حروف میں ادغام مع الغنہ۔ تو یہاں پہ چونکہ واو ہے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، تو کیسے اسے پڑھیں گے، وشاہد ومشہود۔ ادغام اس میں کیا ہوا، ادغام یہ ہوا، ادغام یہاں پہ یہ ہوا کہ دال دو زیر دن تھا، دن، یہاں پہ نون کی آواز نکل رہی تھی دن، تو وہاں پہ آپ نے اس نون کی آواز کو، اور یوں کہہ لیجئے کہ اس تنوین کو آپ نے واو سے بدل دیا، تو اب 2 واو ہو گیا۔ تشدید جس حرف پہ ہو تو وہ حرف جو ہے وہ ڈبل ہے، ڈبل نہ لکھ کر کے علامت کے طور پہ تشدید بنا دیتے ہیں، تو مان لیتے ہیں کہ یہ 2 ہے، تو 2 واو ہے، ایک تو ومشہود کی واو، اور ایک دن میں جو نون تھا اس نون کو واو سے بدل دیا، وہ ادغام ہو گیا۔ تو یوں پڑھیں گے وشاہد ومشہود۔ تیسری بات اب یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھیے ہم نے بتایا تھا کہ جو لام الف جس آیت پہ بنا ہو وہ آیت وہ قوی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ وقف کرنا بہتر نہیں ہے معنوی اعتبار سے۔ اگر آپ کی سانس ہے تو آپ وقف نہ کریں، اور اگر مجبوری ہے سانس نہیں چل رہی تو آپ وقف کر دیں، تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے آیت جس پہ لام الف بنا ہو اس پہ وقف نہ کیا جائے۔ تو چونکہ اب 2 آیت ہے، آیت نمبر 1 اور 2 دونوں پہ لام الف بنا ہے، تو تیسری آیت پہ وقف کریں۔ تو اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، ایک مرتبہ غور سے سنیے، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، اس طرح سے پڑھیں۔ چلیے آیت نمبر 4 کو شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، قتل اصحاب الاخدود، ہجے یوں ہوگا قاف پیش قو، تاز تی، لام زبر لا، قتیلا، حمزہ صاد زبر اص، حا کھڑا زبر حا، با لام پیش بل، اصحاب ال، حمزہ خا پیش اخ، دال واو پیش دو، دال زدی، اخدودی، حالت وقف میں اخدود، قتل اصحاب الاخدود۔ آیت نمبر 5، النار ذات الوقود۔ اب یہ آیت نمبر 4 پہ جب آپ نے وقف کر دیا تو اب اسے الناری پڑھا جائے گا، اور اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرتے بلکہ ملا کر کے پڑھتے ہیں آیت نمبر 4 اور 5 کو، تو اخدود الناری، دال کو نون سے ملائیں گے، اخدود الناری، اور اخدود یہاں پہ آپ نے وقف کیا، قلقلہ بھی کریں گے بھائی، اخدود،
تو اخدود پہ جب آپ نے وقف کر دیا تو اب یہاں سے جب شروعات کریں گے تو الناری جو بھی اسم ہوتا ہے، اسم سے پہلے جیسے الذی ہے، اللتی ہے، الناری ہے، الناسی ہے، تو ان سب جگہوں پہ آپ الف کے اوپر یہ جو الف ہے اس کے اوپر زبر دے دیں گے تو اب یہ حمزہ بن جائے گا. تو اب حمزہ نون زبر ان، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. تو اب اس کے اوپر جب زبر دے دیں گے اس الف پہ تو یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ. تو اب ہجے کیسے ہوگا؟ حمزہ نون زبر ان، نون الف زبر نا، را زیر ری، الناری، ذال الف زبر ذا، تا لام زیر تل، ذاتل، واو زبر وا، قاف واو پیش قو، دال زیر دی، وقودی. حالت وقف میں وقود، النار ذات الوقود. آیت نمبر 6 اذ ہم علیہا قعود. ہجے یوں ہوگا، حمزہ ذال زیر اذ، حامیم پیش ہم، اذ ہم، عین زبر آ، لام یا زبر لی، ہا الف زبر ہا، علیہا، قاف پیش قو، عین واو پیش عو، دال دو پیش دن، قعودن. حالت وقف میں قعود، اذ ہم علیہا قعود. وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، جہاں پہ آیت ہو یا رموز اوقاف جیسے جیم بنا ہوتا ہے، زا بنا ہوتا ہے، طا بنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ جو علامات بنے ہوئے رہتے ہیں وہ آیت کے علامات ہوتے ہیں. اس کے اوپر رکنا، اس پہ سانس کو توڑ دینا، اس پہ ٹھہر جانا، اسی کو وقف کہتے ہیں. عربی میں اسے وقف کہتے ہیں. وقف کے معنی ٹھہرنا. تو آپ یہاں پہ ٹھہر جائیں. اب یہاں پہ ایک نئی سانس بھی توڑ دیں اور ساکن بھی کر دیں. یہ دال دو پیش دن ہے. اب اس کو آپ ہٹا دیں، دال کے اوپر جزم لگا دیں تو یہ قعود ہو گیا. یہی وقف ہے کہ سانس کو توڑنا اور آخری حرف کو ساکن کرنا. لیکن آخر میں اگر الف ہے تو الف ہمیشہ خود ساکن ہوتا ہے، تو اس کو ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے وہ حرف جس میں پہلے ہی سے ساکن ہے تو وہاں پہ بھی ساکن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو پہلے ہی سے ساکن ہو. اور دو زبر کے بعد ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک الف زائدہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ حالت وقف میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور باقی دو پیش اور دو زیر پہ وہ الف نہیں ہوتی ہے. اور دیکھیں بھائی، جو لوگ ہمارے پرانے سبسکرائبر ہیں اور ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور تمام سبق میں شریک ہو رہے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو دھیان رکھیں کہ بار بار جب قواعد آپ سنیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ پختہ اور ذہن نشیں ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جایا کرے گا. تو اس لیے اس کو غور سے سنیں، اور بار بار قواعد بتانے کی ضرورت اسی وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ جو نئے لوگ شریک ہو رہے ہیں تو ان تک بھی بات پہنچے، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ سن چکے ہیں دوبارہ سنیں گے تو اور ہی ازبر ہوگا. تو اس وجہ سے قواعد کو بار بار دہرایا جائے گا. تو اس پہ جو ہے آپ لوگ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ اس سے آپ کا فائدہ ہے، اور دوسرے جو نئے آنے والے ہیں ان کو ایک نئی بات معلوم ہوگی. تو چلیے آیت نمبر 7 کو ہم شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 7 وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. ہجے یوں ہوگا، واو زبر وا، حامیم پیش ہم، وہم، عین زبر آ، لام یا کھڑا زبر لا، علا، وہم علا، میم الف زبر ما، یا فا زبر یف، عین زبر آ، لام واو پیش لو، نون زبر نا، ما یفعلون، با لام زر بل، میم حمزہ پیش مو، میم زر می، نون یا زر نی، نون زبر نا، بالمؤمنین، یا کو کھینچ کے پڑھیں گے، یہ یا مدہ ہے. ہر یا ساکن جس سے قبل زیر ہو وہ یا مدہ ہوتی ہے. شین پہ شو، ہا واو پیش ہو، دال دو پیش دن، شہودن. حالت وقف میں شہود. پہلے آیت میں جیم ہے، اس کے بعد دیکھیے ہر آیت میں دال ہی دال ہے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. آیت نمبر 8 وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ہجے یوں ہوگا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، نون زبر نا، قاف زبر قا، میم واو پیش مو، وما نقموا،
میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، منہم. حمزہ لام زیر ال، لام الف مد زبر لا، الا. حمزہ یا زبر عین، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، نون واو پیش نو، الا ان یؤمنوا. با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، ہا لام زیر ہل، باللہ. عین زبر ع، زا یا زیر زی، زا لام زیر زل، عزیزل. حا زبر حا، میم یا زیر می، دال زیر دی، حمیدی. حالت وقف میں حمید. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. آیت نمبر 9. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. یہاں پہ واللہ میں لام کو پر کریں گے اس لیے کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں، اور لفظ اللہ سے قبل اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے لام سے پہلے. یہ اللہ کا لام نہیں ہے، یہ ایک لفظ ہے، یعنی اللہ لکھا ہوا ہے. یہ اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ، یہ اللہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو یوں کہیں گے لفظ اللہ سے پہلے، اللہ سے پہلے نہیں کہیں گے کہ اللہ سے پہلے زبر اور پیش ہو، تو یہ تو جملہ ہی غلط ہوگا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر یہاں پہ کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو اللہ کو پر پڑھیں گے، یہ بہت ہی نعوذ باللہ یہ گستاخی اور بے ادبی ہو جائے گی. یوں بولیں گے کہ لفظ اللہ سے پہلے، یہ لفظ ہے، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھتے ہیں، اور لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو اس لام کو باریک پڑھتے ہیں. باقی جتنے بھی لام ہیں وہ سب لام کو باریک ہی پڑھتے ہیں. تو پوری آیت یوں پڑھیں، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا اگر آویں تو وہاں پہ اخفا کرتے ہیں، اور حروف اخفا 15 ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے نورانی قاعدے میں کیا گیا ہے. تو یہ شین بھی حروف اخفا ہے، تو اس وجہ سے نون ساکن اور تنوین کے بعد شین ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اور دال پہ قلقلہ کریں. اب آیت نمبر 10. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم. اب دیکھیے فلہم پہ ہم نے وقف کر دیا کیونکہ ہماری سانس اس کے آگے نہیں جا رہی تھی. تو اب اگر فلہم پہ وقف کر دیا تو اب اس کو آگے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ پیچھے سے اعادہ کریں گے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اعادہ کرنا، یعنی لوٹانا. تو اب پیچھے سے لوٹائیں گے، ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ پیچھے سے جملے کو جوڑتے ہیں. تو اب کہاں سے اعادہ کیا جائے گا؟ اعادہ وہاں سے کیا جائے گا جہاں سے وہ جملہ کی شروعات ہو رہی ہے. تو ثم سے جملے کی شروعات ہو رہی ہے، تو ثم سے اعادہ کریں گے. تو یوں ہوگا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. حریق. اب دیکھیے بہت دیر کے بعد دال کے بعد اب قاف آیا، لیکن یہ بھی حروف قلقلہ ہے، یہاں پہ بھی قلقلہ کیجئے. قطب جدن میں یہ بھی آ گیا. تو پوری آیت میں نون پہ تشدید ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ قاعدہ یہ ہے کہ نون اور میم پہ جب بھی تشدید ہو تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے. تو کس طرح سے غنہ کریں گے؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. آیت نمبر 10. اب آیت نمبر 11 پڑھیں.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری پہ وقف کر دیا، تو اب تجری سے لوٹائیے، کیونکہ یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے. تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. یہ را کو باریک پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر جب پیش ہو اور زبر ہو تو اسے پڑ پڑھتے ہیں، اور جب زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پہ زیر نہیں ہے پھر بھی باریک پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ را کے اوپر پیش تو تھا، اسے پڑ پڑھتے ہیں کب؟ حالت وصل میں، یعنی ملانے کی حالت میں. اب جب آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو را ساکن ہو گیا. جب را ساکن ہو تو اس سے قبل اگر یا ساکن ہے، اس سے قبل اگر یا ساکن ہے تو را کے اوپر حالت وقف میں چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، تو را ساکن ما قبل یا ساکن تو اسے باریک ہی پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ما قبل والا قاعدہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یا ساکن ہے اگر را ساکن سے قبل اگر یا ساکن ہے تو اس را کو باریک ہر حالت میں پڑھتے ہیں. تو یہاں پہ ہر حالت میں را کو باریک میں پڑھیں گے وقف میں. ذالک الفوز الکبیر. آیت نمبر 12. ان بطش ربک لشدید. دیکھیے دال پہ آپ نے قلقلہ کیا، یہاں پہ تا پہ بھی قلقلہ ہوگا. تا ساکن ہے اور درمیان میں آیا ہے، لیکن بط اور نون پہ تشدید ہے تو نون پہ غنہ کریں. تو یوں ہوگا ان بطش ربک لشدید، اور را کو پڑ کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پہ زبر ہے. آیت نمبر 13. انہ هو یبدئ ویعید. یہاں پہ دال پہ قلقلہ کریں. اب با دیکھیں بیچ میں آیا، با ساکن ہے، با پہ بھی قلقلہ کریں. کیوں؟ قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف یاد ہے نا، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں. جب اس پہ ساکن ہو، جب اس پہ جزم ہو، یعنی ساکن کا مطلب ہوتا ہے علامت کے طور پہ جزم بنا دیتے ہیں، لیکن آخری جو حرف ہے اس پہ جب آپ وقف کرتے ہیں تو وہ بھی ساکن ہو جاتا ہے. تو وَيُعِيد. لیکن یہ حروف جو ہیں دال، یہ دال میں قلقلہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہاں پہ وقف کریں گے. اس طرح سے یہ دال تھا اس پہ بھی، لیکن جب آپ ملا کر کے پڑھتے ہیں تو قلقلہ پھر نہیں ہوگا. لیکن یہ جو با ہے یہ ہر حالت میں یہاں پہ قلقلہ ہی ہوگا. یہ تا ہے، ہر حالت میں قلقلہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ ساکن ہمیشہ کے لیے یہ ساکن ہی ہے. لیکن دال کبھی ساکن ہے حالت وقف میں اور حالت وصل میں، مینال کی حالت میں یہ دال پیش دو پڑھا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ اس کو پڑھ کر کے میں بتاتا ہوں کہ وقف میں تو آپ نے وَيُعِيد پڑھ دیا، لیکن اگر وقف نہیں کرتے ہیں تو یوں پڑھا جائے گا انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود. آیت نمبر 15. ذو العرش المجید. یاس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. ذو العرش المجید. یہ را ساکن ہے، اب زبر ہو اور پیش ہو را پہ تو پڑ پڑھتے ہیں، اور را پہ زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو را کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ تو کہتے ہیں جب را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیے. اگر پہلے والے حرف پہ زبر اور پیش ہے تو پھر را کو پڑ پڑھیں گے، اور اگر پہلے والے حرف پہ زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. تو یہاں پہ را ساکن ہے تو اب ما قبل کو دیکھیں گے، یعنی پہلے والے حرف کو ما قبل کہتے ہیں. تو عین پہ زبر ہے تو اس را کو پڑ پڑھیں گے. تو یوں ہوگا ذو العرش المجید. آیت نمبر 16. فعال لما یرید. عین کے اوپر تشدید ہے. ایک تو عین حروف حلقی ہے، حلق سے ادا کریں، اور تشدید میں شدت یعنی سختی کا بھی مظاہرہ کریں. تو یوں ہوگا فعال لما یرید. آیت نمبر 17. هل اتاك حدیث الجنود. تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں، یوں پڑھیں هل اتاك حدیث الجنود، اور ہا کی ادائیگی پہ دھیان دیں.
هل اتاك حدیث الجنود. آیت نمبر 18 فرعون وثمود. یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے، را ساکن ما قبل کیا ہے کسرہ یعنی زیر، را کو باریک پڑھیں گے. فرعون وثمود. آیت نمبر 19 بل الذین کفروا فی تکذیب. آیت نمبر 19 اس کے بعد آیت نمبر 20 واللہ من ورائہم محیط. یہاں پہ دیکھیے لام کو پر پڑھیں اور یہاں پہ میم میو، یہاں پہ آپ جو ہے اخفا غنہ کریں اور را پہ مد کریں، را را و را، اور طا پہ قلقلہ کریں، اور میم پہ بھی یہاں پہ آپ کیا کریں گے غنہ کریں گے، کیونکہ نون اور میم پہ جب بھی تشدید ہو تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے. تو یوں پڑھیں واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید. دال پہ قلقلہ بل هو قرآن مجید. را کو پر کریں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف پہ پیش ہے، تو قرآن اور میم پہ تشدید ہے تو میم پہ غنہ کریں. بل هو قرآن مجید. دال پہ قلقلہ ہوگا. آیت نمبر 22 اور اس سورت کی یہ آخری آیت ہے. فی لوح محفوظ. اب یہ جو ہے ضا اس پہ قلقلہ نہیں ہوگا، تو یہ ضا آخر میں آیا. باقی آیت نمبر 22 کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ آیت 21 آیتیں گزری ہیں اس سورت کی، سب میں قلقلہ ہو رہا ہے، سب حروف قلقلہ میں سے ہی ہیں. تو یہ فی لوح محفوظ. صدق اللہ العظیم. محترم عزیز دوستو، آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ سبق پسند آتا ہوگا. اس میں کسی طریقے کی کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آتی ہو تو آپ برائے مہربانی کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ لیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں. اور دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جمعہ کا دن ہے اور عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان کا یہ وقت ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن اور خاص طور سے عصر اور مغرب کے درمیان میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں کو قبول کرتا ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے، اور قرآن کریم کا سیکھنا اور قرآن شریف کا سکھانا یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد بنا دے، اور اس کو اللہ دنیا اور آخرت میں قبول کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص کرم ہمارے اوپر بھی اور آپ لوگوں کے اوپر بھی فرمائے. چلیے تو ملتے ہیں ہم اگلے سبق میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور برائے کرم مہربانی اپنے دوستوں کو بھی شریک کریں کہ قرآن کریم کو سیکھیں اور قرآن کریم کو دوسروں تک سکھائیں، دوسروں تک پہنچائیں. یہ کار خیر ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارشاد نبوی ہے، کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اسے سکھائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، اور اس کو قبول فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں سے نوازے. آمین یا رب العالمین. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.